أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي نور من نور الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ آیت نمبر 96 میں ہے، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جئیں، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا۔ اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے کوتک دیکھ رہا ہے، کوتک ہوتے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ جو مشرکین کے گروہ مجوسی تھا، وہ آپس میں سلام کے موقع پر جو تھے وہ کہتے 1000 سال یعنی 1000 برس جیو۔ ان کے قول کے مطابق ان کے جو ہے وہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجوسی ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں جینے کی ہوس سب سے زیادہ ہے۔ حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی سے جہنم کے جو ہے وہ انہیں عذاب سے دور نہیں کر سکے گا، اور جو بے شک ہے وہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور ان کا کوئی بھی حال اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو دنیاوی زندگی پر حریص ہوتے ہیں، جو لالچ کرتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی لمبی ہو اور موت سے بھاگتے ہیں، یہ مومن نہیں ہوتے، بلکہ یہ طریقہ یہودیوں اور مجوسیوں کا ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ لمبی ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اور اس شخص نے عرض کی، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ نیکسٹ ہے، تم فرما دو، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس سے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو۔ یعنی جو یہودیوں کے گروہ تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ ابن سوریہ یہودیوں کا جو پیشوا تھا، اس نے یہ کہا، یعنی ان کا جو سردار تھا، اس نے یہ کہا، وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب شدت اور زمین میں دھنسانا وہی اتارتا ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل آتے تو ہم آپ پر جو ہے وہ ایمان لے آتے۔ یہ ان کی سراسر جہالت اور بے وقوفی تھی، وہ حقیقت سے انکاری تھے اور اللہ سے دشمنی چاہتے تھے۔ کیونکہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہی لے کے آتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ جیسے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا، جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یعنی کہ جو دشمنی ہے فرشتوں سے کرنا، وہ حقیقت میں اللہ سے دشمنی کرنا ہے، کیونکہ جو فرشتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہی لے کے آتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ یعنی کہ جو فرشتوں سے کسی نیک بندے سے جنگ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے جنگ کرتا ہے۔ آگے ہے، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری، اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ یعنی کہ جو ہم نے آپ پر اتارا ہے، جو روشن آیتیں ہیں، ان میں ہر ایک چیز کی تفصیل بیان کی گئی ہے، ان میں سے وہی لوگ انکار کریں گے جو فاسق ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے۔ نیکسٹ، اور جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں سے ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بہتروں کو ایمان نہیں، یعنی کہ ان میں سے جو اکثر ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو، کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جب عہد یاد دلائے تو وہ ایمان لانے کے متعلق جو تھے، تو مالک بن سیف نے کہا، خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم نے کوئی عہد نہیں لیا تھا، جس کے جواب میں آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جب عہد لیا جاتے ہیں ان میں سے اکثر تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے عہد کوئی کیا ہے۔ نیکسٹ، اور جب ان کے پاس تشریف لائے اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو ایک کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کتاب آئی، چونکہ آپ کا بیان پہلے ہی تورات زبور اور انجیل میں ہو چکا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو ان میں سے جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تشریف آوری سے پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا بیان پہلی بکس میں تھا، ان میں سے آدھوں نے جو تھا وہ مان لیا اور آدھوں نے جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑ دیا بالکل ہی، یعنی کہ چھوڑ دیا اور اس کو مانا ہی نہ، بلکہ اپنی پشتوں پیچھے پھینکنے سے یہ مراد ہے کہ اس جو کتاب ہے اس کے احکام نہیں مانے۔ یہودیوں نے ان کو ریشمی غلافوں اور سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا ان بکس کو، لیکن ان کے احکام وغیرہ کو نہ مانا۔ اگلی آیت میں ہے، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا۔ ہاں، شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی میں سے کسی کو کچھ نہ سکھاتے۔ مطلب یہ کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، بنی اسرائیل والے جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ نے ان کو جادو سے روکا، اور ان کی جو کتابیں تھیں وہ لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان اسی کے زور سے جو تھے وہ اپنی سلطنت چلاتے تھے، یعنی کہ آپ لوگوں کو منع کر دیا تھا اور وہ خود جو تھے وہ جادو کیا کرتے تھے، اس وجہ سے جو تھے وہ تم لوگوں پر انہوں نے بادشاہت کی، بادشاہ اسی وجہ سے تھے۔ تو فرمایا گیا وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے بلکہ شیطان سکھاتا تھا، جو شیطان جو تھے وہ لوگوں کے روپ میں آتا اور لوگوں کو سکھاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو اتارا، کون کون سے تھے؟ ہاروت اور ماروت جو تھے وہ دو فرشتوں کو اتارا، یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ان کے بارے میں بہت سارے غلط قصے مشہور ہیں اور سب باطل ہیں۔ جیسا کہ آگے ہے کہ ہم تو جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نیری آزمائش ہیں تو اپنا ایمان کھو، تو اس سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں، اور ان سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، کسی طرح انہیں علم نہیں ہوتا۔ انہیں علم ہوتا کس طرح انہیں علم ہوتا، یعنی کہ جو ہاروت اور ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، ائمہ کرام اس کے شدید اور سخت انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل جو تھی تفصیل شفا شریف میں ہے، یہاں تک کہ امام جو ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہیں، اور راجح یہی ہے۔ اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا کہ جو جادو سیکھنا چاہیں اسے نصیحت کریں کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہی مقرر ہوئے ہیں، تو کفر نہ کر، اور جن کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پر چل کے خود جہنم میں جائے۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں، نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں وہ لوگ جادو کر رہے ہیں، مطلب وہ دونوں جادو کر رہے ہیں تو جادو کرنا پھر غلط کیسے ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف ان کی آزمائش تھی، اور وہ صرف اللہ کے حکم سے ہی جو تھے وہ جادو کرنا سکھا رہے تھے، جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ یہ غلط ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ تین مسئلے یہاں پہ یاد رکھیں کہ جو جادو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اور جو جادو کفر نہیں ہے مگر اسے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں تو اس کا عامل ڈاکو کے حکم میں آئے گا، مرد ہو یا عورت، یعنی اس کی بھی سزا قتل ہے۔ اگر جادو کرنے والا جادوگر جو ہے وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جو ہے وہ یہاں سے ایک مسئلے پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے اسباب سے ہر چیز ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ہمارے حق میں یہ بہتر لکھا ہو تو ہمیں یہ چیز ہو کر ہی رہتی ہے۔ اگلی آیت میں ہے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا ہے، یعنی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت خراب نہ کرتے تو ان کے لیے بہترین انعام ہوتا۔ اگلی آیت میں ہے، ایمان والو رائنا نہ کہو، یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر کر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو آیت کا شان نزول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کرام کو کچھ تعلیم فرماتے اور کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، جب وہ کچھ درمیان میں عرض کرتے تو کہتے رعینا یا رسول اللہ، یعنی اس کے معنی تھے یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ اور یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، تو انہوں نے بری نیت سے کہنا شروع کر دیا، یعنی مذاق میں کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ جو تھے وہ یہودیوں کی اس اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا کہ اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا،
یہودیوں نے کہا ہم پر تو آپ برہم ہو رہے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھے وہ خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی جس میں رعینا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور عثمانی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم جو تھا وہ ملا۔ آگے، اور جو کافر ہیں، کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی جو یہودی ہیں وہ تمہارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے، وہ اوپر سے یہی کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب کبھی جنگ کا موقع ہے، جب کوئی بات ہوگی جو تمہارے خلاف جاتی ہوگی، تو کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ وہ اپنی کمیونٹی کا، اپنے بھائی کا، یعنی اپنے دوسرے عیسائی بھائی یا جو یہودی ہیں وہ یہودیوں کا ہی ساتھ دے گا۔ نیکسٹ آیت ہے، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر ہی اس سے پہلی جیسی لیں، تو کیا تجھے خبر نہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اس کا شان نزول یہ تھا بیسیکلی کہ ایک جو تھے ایک رات جو تھے وہ صحابہ کرام سوئے، اگلے دن صبح اٹھے نا، تو ایک آیت جو پہلے سے نازل تھی لیکن تہجد ٹائم انہیں یاد نہیں آئی، تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ نہیں فرما سکتا، یا اس کو بلا نہیں سکتا، یا اسے بہتر نہیں لا سکتا، کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ کیونکہ جب جو کافر تھے وہ یہ کہنے لگے کہ تم لوگوں کی تو اپنی آیات منسوخ ہو چکی، نہیں کہ یہ چیز تو جا چکی، تو ان سے یہ کہا گیا کہ جیسے بہت سے کام پہلی شریعتوں میں تھے بعد میں منسوخ کر دیے گئے، کہ بہت سے جو جانور تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر حلال تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی جو یہودی ہے بنی اسرائیل والے ان پر حرام کر دیے گئے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو منسوخ نہیں فرما سکتا یا اس کی جگہ بہتر نہیں لا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس سے بہتر لے اور اس سے آسان بھی جو ہے وہ لے ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ تجھے خبر نہیں کہ اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ جیسے چاہے زمین و آسمان میں قانون جاری کر دے، کائنات کی تبدیلی جیسے ہوتی رہتی ہے، دن آ جاتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آ جاتا ہے دن چلا جاتا ہے، تو اس طرح یہ ساری تبدیلی ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مصلحت کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔